الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به آمين۔ جب نمازی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے اور اسی مصلی پر بیٹھا رہے جس پر اس نے نماز ادا کی ہے، یا اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز ادا کی ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ پر بیٹھا رہے جہاں اس نے نماز پڑھی، جب تک وہ حدث نہ کرے، یعنی وضو نہ توڑے، وضو نہ ٹوٹے۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ دونوں کی روایت میں ایک اور الفاظ زیادہ آئے ہوئے ہیں، اس میں کیا ہے؟ جب تک وہ اس مصلی میں حدث نہ کرے، یعنی وضو نہ ٹوٹے، اور جب تک وہاں کسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے، یعنی وضو نہیں ٹوٹتا اور کسی کو اس کی جانب سے تکلیف نہیں پہنچتی اور بیٹھا رہتا ہے، تو جب تک بیٹھا رہے گا فرشتوں کی طرف سے دو دعائیں اسے ملتی رہیں گی۔ ایک دعا مغفرت کی ہے، فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں گے، دوسرا فرشتے اس کے حق میں رحمت کی دعا کریں گے۔ یہ دو عظیم دعائیں اس انسان کو حاصل ہوں گی۔ حدیث کا ظاہری مفہوم یہ بتاتا ہے کہ یہ فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو بیٹھا رہے نماز ادا کر کے، اور دو بات اس کے اندر نہ ہو، ایک حدث یعنی وضو نہ ٹوٹے، اور کسی کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اگر اس کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچی کسی کو تو ایسی صورت میں یہ فضیلت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ علماء نے اس اذیت میں کئی ایک باتیں ذکر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ غیبت کرنے لگ جائے، غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے۔ چغلی کرنے لگ جائے تکلیف پہنچتی ہے، شور مچانے لگ جائے تکلیف پہنچتی ہے، یا ایسا کوئی عمل کرنے لگ جائے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں فرشتوں کی دعاؤں سے وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، یا فرشتے دعا کرنا بند کر دیں گے۔ دیکھیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کوئی تھکن نہیں، کچھ نہیں ہے، بلکہ آرام ہے۔ انسان نماز پڑھ کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی نہیں، ذکر اذکار بھی نہ کرے، پھر بھی یہ فضلت اس کو حاصل ہوگی۔ حدیث میں یہی بتایا گیا۔ ہاں البتہ ذکر کرنے لگتا ہے، ذکر میں ساری تحمید، تسبیح اور اسی طرح تکبیر، تحلیل، یہ تمام اذکار جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھا تو یہ ثواب میں، اجر میں اور بڑھوتری ہو جائے گی، لیکن صرف بیٹھا رہے گا تو یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چند ایک اہم مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہی معلوم ہوتا ہے جو حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی دعا حاصل ہوتی ہے ایسا کرنے والے۔ دوسرا مسئلہ مدت کی کوئی قید نہیں ہے، جتنا دیر بیٹھا رہے گا، 5 منٹ سے لے کر 50 منٹ تک، 1 گھنٹے تک، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، اگر خالی ہے، مشغول نہیں ہے، کوئی کام اس کو نہیں ہے جو اس پر واجبی ہے، تو ایسی صورت میں یہ اجر اس کو ملتا رہے گا، یعنی یہ فضیلت حاصل ہوتی رہے گی فرشتوں کی۔ تیسرا مسئلہ، مصلی سے مراد وہی جگہ ہے جہاں نماز پڑھی گئی ہے۔ مصلی سے مراد وہ خاص جگہ جہاں نماز نے پوری مکمل ادا کی ہے۔ اگر وہاں سے اٹھ کر کہیں اور چلا جاتا ہے تو یہ فضیلت باقی نہیں رہے گی، یہ فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ چوتھا مسئلہ، اگر وہیں بیٹھے ہوئے ذکر کرنے لگ جائے، قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائے، تو یہ فضیلت تو حاصل ہونی ہے، مزید اس کے ثواب میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا، ذکر کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے۔ گرچہ خاموش رہنے پر بھی فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ، ایذا رسانی سے یعنی تکلیف پہنچانے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہونے والی۔ دیکھیے اسلام نے کس طرح ہمارے لیے نظام رکھا ہوا، یہ نظام نعمت ایمان کے بعد ہی حاصل ہوگا یہ مومن کے لیے۔ دیکھیے آپ، کچھ لوگ مالدار ایسے مالدار ہیں کہ جو سوتے بھی رہتے ہیں ان کی کمائی چالو ہوتی ہے، جاری رہتی ہے۔ ایسا نظام انہوں نے جنریٹ کر رکھا ہے کہ سوتے بھی رہیں گے، ایسے بھی مالدار دنیا میں موجود ہے کہ جو سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، لیکن ان کی انکم چالو ہے۔ اسلام نے اس سے بڑا نظام ہم کو دیا ہے۔
اس سے بڑا نظام ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی انکم چالو ہے, ثواب والی. فرشتے جو عظیم مخلوق ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں آپ کیا. اس حدیث کی شرح میں ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ جو انسان بہت بڑا گنہگار ہے, بہت گناہ ہے, اس کو لگتا ہے کہ میری مغفرت نہیں ہوگی, تو وہ اس وقت کو غنیمت سمجھے, فائدہ اٹھائے, نماز پڑھے چپ چاپ اور بیٹھا رہے. فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی, رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اللہ اسی دعاؤں سے اس کو بخش بھی دے گا اور رحم بھی فرما دے گا. تو یہ کون سا مسئلہ ہو گیا؟ 5واں مسئلہ ہو گیا. تو تکلیف نہ پہنچانا یہ بہت اہم ہے. اب سوچئے تکلیف نہ پہنچانے کی وجہ سے یہ چیز حاصل ہو رہی ہے, اور جو تکلیف پہنچائے اس کو کیا ہوگا؟ ہم اور آپ, کچھ لوگ یہاں سے نکل کے وہاں جا کے شور مچانے لگتے ہیں. سوچئے نمازی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, زور زور سے باتیں کرنے لگتے ہیں. سوچئے یہاں خاموش بیٹھنے پر فضیلت حاصل ہو رہی ہے, اور اس فضیلت کو اگر کوئی خراب کرے, تکلیف پہنچا کر, شور مچا کر اور ہنگامہ مچا کر, یا ایسی چیزیں کر کے جس سے تشویش ہوتی ہے, تو سوچئے اس کا گناہ کتنا ہوگا, سنگینی کتنی بڑھ جائے گی اس کی. تو اس پر خیال رکھنا چاہیے. 6واں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت مسجد میں بھی حاصل ہو سکتی ہے اور گھر میں بھی حاصل ہو سکتی ہے. گھر میں بھی اگر کوئی فرض نماز کسی وجہ سے اگر گھر میں پڑھنے کی وجہ سے یا سنت پڑھنے کی وجہ سے بیٹھ جاتا ہے, تو بھی یہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. یہ مسجد, کیونکہ رسول اکرم نے مسجد کی قید نہیں لگائی ہے کہ تم میں سے کوئی مسجد میں ہی بیٹھا رہے پڑھ کر, کہیں بھی ہو سکتی ہے. سنت نماز بھی ہو سکتی ہے, نفل بھی, اور فرض بھی ہو سکتی ہے. 7واں مسئلہ, اس فضیلت کو خواتین ہماری مائیں اور بہنیں بھی حاصل کر سکتی ہیں. گھر میں وہ نماز پڑھتی ہیں, نماز پڑھنے کے بعد اگر کچھ دیر تک موقع میسر ہے, کوئی ایسی مصروفیت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ جائیں گی تو بھی ان کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. پورا خلاصہ یہ نکل کر ہمارے سامنے آیا کہ عمل بہت چھوٹا ہے, بہت آسان ہے, بہت مشکل اور تھکن اور مشقت نہیں ہے, لیکن اجر بہت عظیم ہے. اب ہم سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا حکمت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چھوٹے سے عمل پر اتنا بڑا فضل ہم کو دے دیا ہے. اگر کوئی اس پر عمل کرتا رہے نا, کچھ ہی دنوں میں اس کے جو فضول اوقات ہیں وہ کنٹرول میں آ جائیں گے, اور جو لایانی ایکٹیویٹی اس کی ہے وہ صحیح ہو جائے گی. ہم یہاں نہیں بیٹھتے, یہاں سے جا کر کہیں اور 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ کھڑے رہ سکتے ہیں, کسی نکڑ پر چائے خانہ میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, وہ منظور ہے, لیکن یہاں بیٹھنا منظور. تو یہ ساری چیز دیکھو, اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے ذریعے تربیت دے رہے ہیں, فضیلت کے ذریعے تربیت دے رہے ہیں کہ اپنے اوقات کو مومن ضائع نہیں کرتا ہے. وہ جو جنریٹ والا سسٹم ہے نا کمائی کا, یہ اس کو چالو ہوتا ہے. جیسے لوگ دنیا کما رہے ہیں اور کوئی گارنٹی نہیں کہ دنیا کمانے کے بعد باقی بھی رہے, لیکن یہ اجر ملے گا بھی اور باقی بھی رہے گا. یہ اجر ملے گا بھی اور باقی بھی رہے گا. فضیلت یعنی فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی, عظیم مخلوق, اور وہ مخلوق جو گناہ نہیں کرتی, معصوم عن الخطا ہوتی, نہ ان کے ہاں نافرمانی ہے اور نہ ان کے ہاں مخالفت ہے. کوئی حکم دیا جاتا تو کرتے ہیں, اور جتنا کہا گیا اتنا ہی کرتے ہیں. علماء نے اس لیے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ بدعتیں نہیں کرتے, وہ جتنا کیا گیا اتنا ہی کرتے ہیں, آگے کم زیادہ نہیں کرتے. تو یہ بہرحال اس عمل کو بھی ہمیں انجام دینا چاہیے. ہم کیوں ادھر ادھر جائیں؟ اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتا کر ہمیں بہت ساری فضولیات سے محفوظ کر دیا کہ یہ اس کی لالچ میں اگر آپ بیٹھ گئے تو بہت سارے فضول کاموں سے بچ جائیں گے. اور باہر جا کر ہم اکثر و بیشتر کرتے کیا ہے, ہم خود جائزہ لے لیں, ہم کسی کو بولنے کیا جائیں, ہم خود اپنی محفلوں کا جہاں ہم بیٹھتے ہیں کرتے ہیں جائزہ لے لیں کیا بات کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو بچ جائیں گے غیبتوں سے, چغلیوں سے, یا ادھر ادھر کی برائی سے. بہرحال یہ بہت نیک اور بڑا عمل ہے, بظاہر چھوٹا ہے لیکن اجر بہت عظیم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی تمام زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو, اہل توحید کو بخش دے. آمین.